حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، گزشتہ جمعہ بیٹی کا مقام کیا ہے اور بیٹی کا مرتبہ کیا ہے میں نے بتانے کی کوشش کی، اور آج کا جمعہ میں آپ کی خدمت میں بہن کا مقام و مرتبہ لے کر حاضر ہوا۔ بہن کا رشتہ اسلام میں یہ کیا معنی رکھتا ہے، بہن کی اہمیت کیا ہے، بہن کے حقوق کیا ہے، اور یہ بھائی اور بہن کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ کتنا پرخلوص رشتہ ہوتا ہے۔ جو آیتیں میں نے سورہ قصص کی تلاوت کی، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا بچپن اور ان کے بچپن میں ان کی بہن کا جو رول رہا ہے، جو کردار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے بنی اسرائیل کے بچوں کو فرعون قتل کر رہا تھا۔ کسی نجومی نے، کسی کاہن نے اسے بتا دیا تھا یہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بڑا ہو کر تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو فرعون نے آرڈر پاس کیا، پیدا ہونے والے ہر بچے کو فرعون کی پولیس قتل کر رہی تھی، ماں کے گود سے بچے کو لے کے ماں کے نظروں کے سامنے قتل کر رہی تھی۔ تو انہی دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو ماں ڈر گئی، سہم گئی، اب میرے بچے کا کیا ہونے والا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کی طرف الہام کیا اور کہا کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال دو اور دریائے نیل میں بہا دو۔ اللہ کے حکم سے ماں نے بچے کو لکڑی کے صندوق میں رکھ کے دریائے نیل میں بہا تو دیا، لیکن دل میں یہ خوف ہے یہ صندوق کہاں جائے گا، اس صندوق کا، اس بچے کا انجام کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو نگرانی کے لیے بھیجا۔ انہی کا ذکر ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا، وقالت لأختہ قصی، موسیٰ کی بہن سے موسیٰ کی ماں نے کہا یہ صندوق کدھر جا رہا ہے، دریائے نیل کے کنارے کنارے چلتی رہنا، وہ اس طریقے سے کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ بہن چلتی رہی، ایک نظر صندوق پہ رکھی، لوگوں کو ایسے لگا شاید یہ سیر کرنے آئی ہے، حالانکہ وہ صندوق کی نگرانی برابر کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ صندوق کہاں پہنچا؟ دربار فرعون میں پہنچا، اور صندوق گھر میں پہنچا تو صندوق کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی فرعون کے دربار میں پہنچ گئی۔ کیسے پہنچ گئی؟ جب صندوق کھولا گیا، دیکھا گیا کہ اس کے اندر ایک شیر خوار خوبصورت بچہ موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون نے کہا شاید یہی وہ بچہ ہے جس کے بارے میں نجومیوں نے، کاہنوں نے مجھے بتایا تھا، جو بڑا ہو کر تمہاری سلطنت کے لیے خطرہ ہے، اس کو میں مار دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کے دل میں رحم ڈالا، اس نے کہا لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اس کو قتل نہ کرو، اس بچے سے ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ بہرحال بچے کو بھوک لگی، بچہ رونے لگا، بلبلا کر تڑپنے لگا، اور فرعون کے دربار میں دایا لائی گئی، دودھ پلانے والی عورتیں اس زمانے میں ملتی تھی، لیکن بچہ کسی کی چھاتی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بچہ رو رہا ہے، اسے بھوک لگ رہی ہے مگر دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ خبر پھیل گئی مصر میں، باہر سے لوگ مشورے دینے کے لیے مختلف دائیوں کو لانے لگے۔ انہی آنے والوں میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی انہی لوگوں کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئی۔ داخل ہونے کے بعد اس نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، میں ایک دایا کو جانتی ہوں، اس کی چھاتی کو ہر بچہ قبول کرتا ہے، اس کا دودھ ہر بچہ قبول کرتا ہے،
اور بڑی ذمہ داری سے وہ بچوں کو تربیت کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے۔ اس عورت سے کہا گیا ٹھیک ہے جاؤ اس عورت کو لے کر آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن گئی اپنی ماں کے پاس اور ماں کو بول کے بلا کے لائی۔ جیسے ہی موسیٰ کی ماں اندر آئی، بچہ اپنی ماں سے چمٹ کر دودھ پینے لگا، حالانکہ کسی کو خبر نہیں یہ بچے کی ماں ہے، وہ بچے کی بہن ہے۔ پھر اس ماں سے کہا گیا ٹھیک ہے تم اس بچے کو لے کر جاؤ، ماہانہ تم کو وظیفہ دیا جائے گا، ماہانہ تم کو پیسہ دیا جائے گا، دودھ پلاؤ، اس کی ذمہ داری کے ساتھ پلانا، کیونکہ یہ کسی عام انسان کا بچہ نہیں، یہ فرعون کے دربار کا بچہ ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا دریا میں بچے کو بہا دو، میرا وعدہ ہے بچے کو تم تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا، اور تاکہ لوگ جان لے اللہ کا وعدہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت سارے لوگ وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ جانتے نہیں، اللہ وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ بہرحال محترم حضرات، ایک پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کی بہن کا کتنا بڑا رول ہے پیغمبر کی حفاظت کرنے میں۔ ایک بہادر بہن کا جو کردار ہے وہ ان آیتوں میں، سورہ قصص کی آیتوں میں بتایا گیا ہے۔ یاد رکھیے، جس طرح بیٹی کی تربیت کرنے، بیٹی کو کھلانے پلانے پالنے سے باپ رضائے الہی کا حقدار بنتا ہے، ویسے ہی ایک بھائی اپنی بہن کو تربیت کرتا ہے، کھلاتا پلاتا پرورش کرتا ہے، وہ بھی رضائے الہی کا حقدار بنتا ہے۔ جس طرح ایک باپ بیٹی کو پال کے تربیت کر کے جنت کا حقدار بنتا ہے، ویسے ہی ایک بھائی بہن کی تربیت کر کے، بہن کی دیکھ بھال کر کے، بہن کی سرپرستی کر کے وہ بھی جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ احادیث بہت ساری ہیں، گزشتہ جمعہ جو حدیثیں میں نے بیان کی بیٹی کی فضیلت میں، وہی ساری حدیثیں، انہی حدیثوں میں بہن کا بھی ذکر ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 بیٹیاں دے یا 2 بیٹیاں دے، یا جس کو اللہ تعالیٰ 3 بہنیں دے یا 2 بہنیں دے، اور وہ باپ ان بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتا ہو، حسن سلوک کرتا ہو، اور وہ بھائی ان بہنوں کی اچھی تربیت کرتا ہو، اچھا سلوک کرتا ہو، فَلَهُ الْجَنَّةُ، آپ نے فرمایا اس باپ کے لیے جنت ہے اور اس بھائی کے لیے جنت ہے۔ ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھائی اسے 2 بہنیں ہو یا 3 بہنیں ہو اور ان کی اچھی تربیت کرتا ہو، ان کی اچھی نگرانی کرتا ہو یہاں تک کہ وہ حد بلوغت کو پہنچ جائے، پیارے نبی نے فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا میں اور وہ بھائی جنت میں دونوں اس طرح ہوں گے۔ 2 انگلیوں کو قریب کر کے پیارے نبی نے بتایا، یہ 2 انگلیاں جتنی قریب ہیں نا، میں اور وہ بھائی جو بہنوں کی تربیت کرتا ہے اس طرح جنت میں قریب ہوں گے۔ کتنی بڑی بشارت ہے، بہنوں کی تربیت کرنا، بہنوں کو کھلانا، بہنوں کو پلانا، بہنوں کا خیال کرنا، دکھ درد میں، سکھ میں، دکھ میں ساتھ دینا، یہ رفاقت نبوی کو حاصل کرنے کی فضیلت ہے۔ صحبت رسول کا حقدار وہ بن جاتا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت طارق المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس وقت مدینہ آیا اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی اس وقت تقریر کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، اور بیان میں کیا بتا رہے تھے؟ بیان میں اللہ کے نبی یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے خرچ کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں، ہم جو بھی خرچتے ہیں اللہ کے راستے میں اس میں سب سے زیادہ ہمارے خرچ کے حقدار کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک ثم اباک ثم اختک
ثم اخاک ثم ادناک فادناک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تمہاری خرچ کے سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں کے بعد تمہارے خرچ کا سب سے زیادہ حقدار تمہارا باپ ہے، تمہارے ماں باپ کے بعد تمہارے خرچ کے سب سے زیادہ حقدار تمہاری بہن ہے، تمہاری بہن کے بعد تمہارے خرچ کا سب سے زیادہ حقدار تمہارا بھائی ہے، تمہارے بھائی بہنوں کے بعد سب سے زیادہ تمہارے خرچ کا حقدار کون ہے؟ ثم ادناک فادناک۔ فرمایا جو تمہاری رشتہ داری میں جتنا قریب ہے وہ تمہارے خرچ کا اتنا زیادہ حق رکھتا ہے۔ تو اس حدیث میں آپ نے غور کیا، ماں باپ کے بعد اللہ کے نبی نے بہن کا ذکر کیا، تو بہن ہمارے خرچ کا زیادہ حق رکھتی ہے ماں باپ کے بعد۔ محترم حضرات، بھائی بہن کا یہ جو رشتہ ہے بڑا جذباتی رشتہ ہے۔ بھائی بہن کا یہ رشتہ، ان کی محبت ہی الگ ہے، ان کا تعلق ہے الگ ہے، اور بھائی بہن آپس میں ان کی محبت کا عجیب عالم ہوتا ہے، عجیب محبت بھائی بہنوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ودیعت کر رکھی ہے۔ ایک واقعہ حدیثوں میں آتا ہے، میں واقعے کے ذریعے سے سمجھاؤں گا، ایک بھائی بہن کو کتنا ٹوٹ کر چاہتا ہے، ایک بھائی بہن سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنا محبت کرتا ہے، بہن سے ایک بھائی کتنا محبت کرنا چاہیے۔ بخاری کی حدیث ہے، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ ان کی ایک بہن تھی ربیع، ان کی بہن ربیع سے کسی خاتون سے جھگڑا ہو گیا، ربیع کا کسی خاتون سے جھگڑا ہو گیا، اور انس بن نضر کی بہن ربیع نے اس خاتون کو گھونسا مار دیا، اس کی ایک دانت ٹوٹ گئی، دانت ٹوٹ گیا اس کا۔ اب وہ خاتون، اس کے رشتہ دار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور شکایت کیے۔ اللہ کے نبی حضرت انس بن نضر کو بلائے، تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی میری بہن ہے، ربیع میری بہن ہے، میری بہن سے غلطی ہو گئی، اللہ کے نبی ان سے کہیے کہ معاف کر دے۔ پیارے نبی نے کہا کہ وہ لوگ معاف کرنے کے لیے ان کے رشتہ دار تیار نہیں، وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کسی کا ڈانٹ توڑ دے تو مظلوم کے پاس 3 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن کیا ہے؟ پہلا آپشن یہ ہے کہ قصاص میں برابر بدلہ لے لے، اس کا دانت بھی توڑ دے جو دانت آپ کا توڑا ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے دیت لے کے اس کو معاف کر دے۔ ایک دانت کی دیت کیا ہے؟ 5 اونٹ، 5 اونٹ دے کے اس کو معاف کر دے۔ اور تیسرا آپشن یہ ہے دیت لیے بغیر ایسے ہی معاف کر دے۔ تو حضرت انس بن نضر نے کہا، اللہ کے نبی ان سے کہیے کہ میری بہن سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ پیارے نبی نے کہا کہ وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضرت انس بن نضر نے کہا، ٹھیک ہے اللہ کے نبی، میں 5 اونٹ جو دیت ہے وہ ادا کر دیتا ہوں، ان سے کہیے کہ دیت لے کے معاف کر دیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ اس خاتون کی رشتہ دار اس کے لیے بھی تیار نہیں، وہ بدلہ ہی چاہتے ہیں، تمہاری بہن کی دانت توڑنا چاہتے ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اب میری بہن کے دانت کو توڑا جانے والا ہے۔ اس وقت حضرت انس بن نضر نے کہا، اتکسر ثنیۃ الربیع، اللہ کے نبی کیا میری بہن کا دانت توڑ دیا جائے گا؟ تو پیارے نبی نے فرمایا، کتاب اللہ القصاص یا انس، انس یہ اللہ کی کتاب قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ کوئی ناحق کسی کو قتل کر دے بدلے میں اسے قتل کیا جائے، کوئی ناحق کسی کی آنکھ پھوڑ دے بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے، کوئی ناحق کسی کا کان کاٹ دے بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے، کوئی ناحق کسی کی ناک کاٹ دے بدلے میں اس کی ناک کاٹی جائے، کوئی ناحق کسی کا دانت توڑ دے بدلے میں اس کا دانت توڑ دیا جائے، کوئی ناحق کسی کو زخمی کر دے بدلے میں اس کو بھی ویسا ہی زخمی کر دیا جائے۔ کتاب اللہ القصاص، انس اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے، تم کیا بول رہے ہو؟
اب تو بدلہ لینا ہی ہے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تمہاری بہن ربیع کو۔ اس وقت حضرت انس بن نضر نے کہا والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیۃ الربیع، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغام حق کے ساتھ بھیجا ہے اللہ کے رسول، آج میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ نافرمانی نہیں کر رہے تھے وہ رسول کی، بلکہ وہ بہن کی محبت کے جذبات سے سرشار ہو چکے تھے، بہن کی محبت سے وہ مغلوب ہو کر اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں آج میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ اللہ کے ساتھ ایک حسن ظن تھا ان کو، اس لیے اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں۔ ادھر اللہ کی قسم کھانے کی دیر تھی، ادھر مظلوم عورت کے رشتہ داروں نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ سننا تھا۔ پیارے نبی نے فرمایا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیتے ہیں اللہ ان کے معاملے کو ویسے کر دکھاتا ہے جیسے وہ معاملہ چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے مظلوم عورت کے رشتہ دار اللہ کے نبی کی شفاعت پر بھی راضی نہیں ہوئے معاف کرنے کے لیے، لیکن جیسے ہی انہوں نے قسم کھائی وہ تیار ہو گئے۔ مطلب کیا ہے؟ حضرت انس بن نضر کا اللہ سے وہ تعلق، اللہ سے وہ لگاؤ تھا ان کا، اللہ کے نام کی وہ قسم کھا لیے تو اللہ ان کی دلوں میں رحم ڈال دیا۔ تو اس واقعے سے میں بتانا کیا چاہتا ہوں، یہ ایک بھائی کی محبت اپنے بہن کے لیے کیسی ہوتی ہے۔ حضرت انس بن نضر کا تعلق باللہ اتنے بڑے بہن کے نقصان سے بچایا، قصاص سے بچایا۔ محترم حضرات، بہنوں میں کوئی بہن بہت عزیز ہوتی ہے، بہنوں میں کوئی بہن ایسی ہوتی ہے جو بھائیوں کے بہت کام آتی ہے، بھائیوں کے سکھ میں، بھائیوں کے دکھ میں بھائیوں کو سنبھالتی ہیں، بھائیوں کو سنوارتی ہیں، بھائیوں کو نکھارتی ہیں، بھائیوں کو پڑھاتی ہیں، بھائیوں کی تربیت کرتی ہیں، بھائیوں کا بہت خیال کرتی ہے، ادب و اخلاق سکھاتی ہیں۔ بعض بہنیں ایسی ہوتی ہیں، ہمارے سماج میں بھی ایسی بہنیں آپ کو مل سکتی ہیں، لیکن تاریخ میں ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہن کا کیا کردار ہوتا ہے بھائی کو تیار کرنے میں۔ محترم حضرات، آپ کو معلوم ہے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ 8ویں صدی ہجری کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ان کی پیدائش 850 پر 2 ہجری میں ہوئی، ان کی وفات 850 پر 2 ہجری میں وہ انتقال ہوئے۔ تو 8ویں صدی ہجری کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابن حجر کو وہ اعزاز، وہ انعام دیا کہ اس دھرتی پر قرآن کریم کے بعد سب سے مستند، سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے۔ اس کتاب کی شرح انہوں نے لکھی، فتح الباری اسے کہا جاتا ہے۔ ویسے تو بخاری کی شرح بہت سارے لوگوں نے لکھی ہے، لیکن جو مقام ابن حجر کی لکھی ہوئی فتح الباری کو نصیب ہوا، اللہ نے اعزاز دیا، کسی کو وہ مقام نہیں ملا۔ اتنے بڑے محدث گزرے ہیں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، امت میں ان کے جیسی نظیر نہیں ملتی، انہوں نے اتنی بڑی کتاب امت کو دے گئے۔ کیا آپ کو معلوم ہے ابن حجر کو اتنا بڑا بنانے والے کون تھے؟ ان کے ماں باپ بچپن میں انتقال ہو گئے۔ ان کی ایک بہن تھی جو ان سے عمر میں 3 سال بڑی تھی، 3 سال کی بڑی تھی ان کی بہن، اور وہ اپنی بہن کے بارے میں تعریف کرتے ہیں۔ وہ بہن اپنے یتیم بھائی کو ایسے سنوارا، ایسے تربیت کیا، اپنی بہن کی تعریف کرتے ہوئے خود ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کانت بی برتن رفیقتن محسنتن، کہتے ہیں میری بہن کے بارے میں کیا بتاؤں تم کو، کانت قاریاتن کاتبتن، میری بہن بہت پڑھی لکھی خاتون تھی، میرے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھی، دوسرے الفاظ میں کہوں وہ میرے لیے ایک دوست کے جیسی تھی، اس کے احسانات مجھ پر بہت عظیم ہیں۔
کہتے ہیں لقد انتفعت بها، میں نے اپنی بہن سے خوب فائدہ اٹھایا ہے، بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ اور کہتے ہیں ابن حجر نے اپنے تاریخی جملہ بہن کے بارے میں کہا، کہتے ہیں مختصر طور پر میں اپنے بہن کے بارے میں تم کو بتاؤں، کہتے ہیں وہی امی بعد امی، میری ماں کے بعد میری بہن دوسری ماں ہے میرے لیے۔ میری ماں بچپن میں گزر گئی، میری ماں کے بعد میری دوسری ماں میری بہن ہے۔ میری ماں گزر جانے کے بعد میری بہن میرے ساتھ ماں کا رول ادا کی، ماں کا کردار ادا کی۔ ایک حوصلہ مند بہن نے اپنے بھائی کی ایسی تربیت کی کہ دنیا کو، امت کو ایک بہترین محدث ملا، ایک بہت بہترین عالم ملا، ایک بہترین محقق کو دی۔ یہ بہن کا کردار ہے بھائی کو تیار کرنے میں۔ محترم حضرات، بھائیوں پر بہنوں کے بہت سارے حقوق ہیں، ان بہنوں کے حقوق بہت عظیم ہیں بھائیوں کے اوپر۔ باپ اگر زندہ ہے تو بہنوں پر خرچ کرنا یہ بھائی کے لیے باعث سے فضیلت کی بات ہے۔ اگر باپ انتقال ہو گیا تو بہنوں کے اخراجات کو برداشت کرنا یہ بھائی پر فرض ہے۔ بہنوں کی سرپرستی کو سنبھالنا، بہنوں کے اخراجات کو برداشت کرنا، کب تک؟ جب تک کہ بہن کی شادی نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کو ایسی اولاد نہ مل جائے جو اس کو پال سکے۔ بھائیوں پر بہنوں کے حقوق بہت عظیم ہوتے ہیں۔ باپ نہیں ہے تو بھائی کو شریعت نے ولی کا درجہ دیا۔ بھائی ولی بن کے بہنوں کو، بہن بڑی ہو جانے کے بعد، جوان ہو جانے کے بعد بہنوں کی شادی کر سکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے۔ اچھے سے اچھا رشتہ تلاش کر کے بہن کو شادی کرنا ہے، اور شادی کے بعد جو مسائل آنے والے ہیں ان مسائل میں بھی بہنوں کے لیے سہارا بن کے کھڑے ہونا ہے ایک بھائی کو۔ بے یارو مددگار نہیں چھوڑنا ہے کہ شادی کر کے چھوڑ دیا، اپنا کام آپ دیکھ لو۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ایک بہن تھی، بہت سارے رشتے آئے میری بہن کو، میں نے چچازاد بھائی کو ترجیح دیا اور میری بہن کی شادی کر دی۔ شادی کرنے کے بعد کچھ اختلافات آئے، میرے چچازاد بھائی نے ایک چھوٹی سی بات پر میری بہن کو طلاق دے دی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے غصہ آیا۔ ٹھیک ہے، عدت گزر گئی بہن کی، عدت گزر جانے کے بعد پھر رشتے آنا شروع ہوئے۔ رشتے جو آئے اس میں پھر وہ پہلا شوہر جو چچازاد بھائی تھا اس نے بھی رشتہ بھیجا۔ میں نے کہا یہ ایک بات تجھ سے ٹھوکر کھایا ہوں، دوبارہ میں تجھ سے ٹھوکر نہیں کھاؤں گا۔ معقل بن یسار نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم میری بہن کا نکاح میں تجھ سے نہیں کروں گا۔ آسمان سے وہی نازل ہو گئی، آسمان سے وہی نازل ہو گئی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ نے وہی نازل کر دیا، کہا اگر سابقہ میاں بیوی عدت کے بعد نکاح جدید سے یعنی نیا نکاح کر کے پھر دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو کسی ولی کو اختیار نہیں کہ سابقہ میاں بیوی کے درمیان رکاوٹ بنے، اختیار نہیں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی تو پھر میں نے اسی چچازاد بھائی سے اپنی بہن کا نکاح کر دیا۔ تو اس واقعے سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں، بہنوں کی شادی کرنا، بہنوں کی شادی کے بعد جو مسائل ہیں ان مسائل میں بھی سہارا بن کے کھڑے ہونا یہ بھائی کی ذمہ داری ہے۔ بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بر الوالدین کا بہترین تقاضا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ ماں باپ کی جو بیٹی ہے یعنی اپنی بہن ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ایک صورت ہے۔ بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ماں باپ کی دعا لینے کا ذریعہ ہے۔ ایک بھائی کو بہن کا خیال کرنا چاہیے، اس کے حقوق ادا کرنا چاہیے۔ ماں باپ دیکھتے ہیں کہ میرا کتنا اچھا بیٹا ہے، میری بیٹیوں کا کتنا خیال کرتا ہے،
سکھ میں دکھ میں میری بیٹی کے لیے میرا بیٹا کھڑا ہوتا ہے، ماں باپ کی دل کو سکون ملتا ہے، ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ ایسے بیٹوں کو ماں باپ دل سے دعا دیتے ہیں جو ان کی بیٹیوں کا ہر پل خیال رکھتے ہیں اور ہر پر سہارا دیتے ہیں۔ اور والدین کے انتقال ہو جانے کے بعد، والدین کے گزر جانے کے بعد بہن کے چہرے میں بھائی کو ماں باپ کا عکس نظر آتا ہے، اور بھائی کے چہرے میں بہن کو ماں باپ کا عکس نظر آتا ہے۔ والدین کے گزر جانے کے بعد بہن اور بھائی کو وہ پرانی یادیں، سنہری یادیں، بچپن میں وہ لڑنا، بچپن میں وہ ڈھکیلنا، بچپن میں ایک دوسرے کو چھیڑنا، بچپن میں ایک دوسرے کو ستانا، بچپن میں ایک دوسرے کو ماننا، بچپن کی وہ ساری کہانیاں یاد آتی ہیں تو اس رشتے میں اور رس گھول دیتی ہیں۔ محترم حضرات، آج ہم بہن کے ساتھ اگر حسن سلوک کریں گے تو کل یہی بہن ہمارے بچوں کی پھوپھی بنے گی۔ آج ہم اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، کل یہی ہمارے بچوں کی پھوپھی بن کے ہمارے بچوں کی تربیت کرے گی۔ کیسا سلوک کرتی ہے ہمارے بچوں کے ساتھ جانتے ہو؟ ہمارے بچوں کے لیے ہماری بہن دوسری ماں بن جاتی ہے۔ ان کے دکھ میں، ان کے درد میں، ان کے خوشی میں، ان کے غم میں ان کی فکر کرتی ہے۔ ان کی شادیوں میں وہ آگے آگے رہتی ہیں پھوپھیاں۔ بچوں کی جو پھوپھیاں ہوتی ہیں خوشیوں میں اور غموں میں آگے آگے رہ کر خیال کرتی ہے۔ اور کچھ بھائی بہنوں کے ساتھ اتنا خلوص دکھاتے ہیں، بہنوں کے لیے کچھ بھائی اتنی قربانیاں دیتے ہیں، بہنوں کے لیے کچھ بھائی اتنا وقت نکالتے ہیں، اتنا سہارا دیتے ہیں، ہر خوشی میں ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہر غم میں ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہر پریشانی میں ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہر بیماری میں ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ بھائی جو اپنی بہن کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں اور بہن کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتے ہیں، ہر دم ان کا خیال کرتے ہیں، ہر دم ان کی فکر کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی قربانیاں دیتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ بھائی۔ اور کبھی کبھی بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بہن بھائی کے احسانات کو یاد رکھ کے بچوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرتی ہے۔ تو بھائی الحمدللہ بہت سارے بھائی ہیں بہنوں کے ساتھ اپنا خلوص دکھاتے ہیں، اپنی محبت دکھاتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں۔ لیکن کچھ بھائی ایسے بھی پائے گئے ہیں جو بہنوں کے سلسلے میں غدار ہیں، غیر ذمہ دار ہیں، بے وفائی کرتے ہیں، ان کو سہارا نہیں دیتے، ان کا خیال نہیں کرتے، بہنوں کی فکر نہیں کرتے۔ اور کچھ بھائی ایسے بھی پائے گئے ہیں خود تو لاکھوں کروڑوں میں کھیلتے ہیں اور ان کی بہن دوسروں کے صدقات و زکوٰۃ پہ پل رہی ہے۔ دنیا والوں کو یہ نوازتے ہیں، اپنی بہن کو سہارا دینے کی، اپنی بہن کے لیے بندوبست کرنے کی ان کو توفیق نہیں۔ ایسے بھائی بھی پائے گئے دنیا کے اندر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ بہن کا کتنا خیال انہوں نے کیا، یہ ہمارے لیے حوصلہ ملتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا حضرت جابر بن عبداللہ مشہور صحابی، ان کو 9 بہنیں تھیں، 9 بہنوں کے ایک بھائی تھے۔ سبحان اللہ، کیسی تربیت کی ہوگی انہوں نے۔ 9 بہنوں کے ایک بھائی تھے۔ باپ سن 3 ہجری میں جنگ احد میں جانے سے پہلے، انتقال سے ایک دن پہلے اپنے بیٹے کو جابر کو نصیحت کیے تھے کہ میں جا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ کل سب سے پہلے میں شہید ہو جاؤں گا، تمہاری سرپرستی میں 9 بہنوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور ویسے ہی ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 بہنوں کی کیسی تربیت کی۔ ایک مرتبہ سفر میں اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، پیارے نبی نے فرمایا تزوجتا، جابر شادی ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میری شادی ہو گئی ہے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا بکرن ام سیبن، کنواری عورت سے شادی کیے یا بیوہ عورت سے شادی کیے؟ حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا بیوہ عورت سے شادی کیا ہوں اللہ کے رسول۔
پیارے نبی نے فرمایا، کیونکہ وہ جوان تھے، پہلی شادی تھی، آپ نے فرمایا فَهَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا، جابر کنواری عورت سے شادی کرنا تھا نا؟ حضرت جابر نے کہا دراصل بات یہ ہے اللہ کے نبی، میرے باپ کی وصیت ہے، انہوں نے میری سرپرستی میں میرے سر پر 9 بہنوں کی سرپرستی دے کر گئے، میں کنواری عورت سے شادی کروں گا، اس کے پاس تجربہ نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس ناز نخرے زیادہ ہوتے ہیں، صبر کم ہوتا ہے، اسی لیے میں نے بڑی عمر والی بے عورت سے شادی کی ہے تاکہ وقت ضرورت میری بہنوں کے کام آ سکے، وقت ضرورت میرے بہنوں کے سر میں کنگھی کر سکے، عورتوں کے جو مخصوص مسائل ہیں اس میں ساتھ دے سکے، اس لیے بڑی عمر والی بیوہ عورت سے میں شادی کیا ہوں۔ کتنے اچھے بھائی ہیں یہ، بہنوں کے لیے کتنی بڑی قربانی دیے ہیں، بہنوں کے لیے اپنی جذبات کی قربانی، اپنی خواہشات کی قربانی، اپنے ارمانوں کی قربانی، کتنے بڑے بھائی ہیں یہ، کتنے اچھے بھائی ہیں، بہنوں کے لیے کتنی عظیم قربانی انہوں نے دی۔ محترم حضرات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بہنوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے ان کی زندگی میں بہت برکت دی۔ جب باپ انتقال ہوئے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف ایک قرض تھا باپ کا، انہوں نے ادا کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ان سے سودا کیا، جابر کے پاس ایک گھوڑا تھا، اللہ کے نبی نے اس کی قیمت طے کی، وہ گھوڑا مجھے بیچ دو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے جا کے اللہ کے نبی کو گھوڑا حوالہ کیے، اللہ کے نبی کو بیچ دیے گھوڑا، طے شدہ قیمت سے بڑھ کر اللہ کے نبی نے ان کو قیمت دی، اور وہ قیمت کس میں دی؟ ایک تھیلی میں ڈال کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جابر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہو گئے، قیمت بھی مل گئی اور زیادہ مل گئی، اور تھیلا لے کر جابر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کو آئے۔ جیسے ہی گھر پہنچے اللہ کے نبی نے وہ گھوڑا بھی واپس بھیج دیا، کہا جاؤ یہ گھوڑا بھی قبول کر لو، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، یہ گھوڑا میری طرف سے ہدیہ ہے۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تھیلی سے اتنا خرچتے رہے، اتنا بانٹتے رہے پیسہ، پورا عہد نبوت بانٹتے رہے، پورا عہد ابوبکر بانٹتے رہے، عہد فاروقی بانٹتے رہے، عہد عثمانی بانٹتے رہے، عہد علوی بانٹتے رہے، حتیٰ کہ عہد امیر معاویہ میں بھی اس تھیلے سے نکال کے بانٹتے رہے۔ حضرت جابر کہتے تھے اس تھیلی سے نکال کے میں بانٹتا رہا، وہ تھیلی میں پیسہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، یہاں تک کہ اس تھیلی کا انجام کیا ہوا جانتے ہو؟ مدینے میں یزید کے زمانے میں مدینے پر حملہ ہوا، اس حملے کے دوران وہ تھیلی غائب ہو گئی، ورنہ اس زمانے تک اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں اتنا برکت دیا بہنوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ محترم حضرات، آپ بہنوں پر خرچتے ہیں، روپیہ نکالتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ میرا پیسہ ختم ہو جائے گا، اس کے پیچھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازے گا، آپ کو دے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ محترم حضرات، بعض بھائی بہنوں کے حق میں یہ سمجھتے ہیں کہ بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ بہنوں کو یہ حق دے دیتے ہیں کہ بیوی پر حکومت کرے، یہ بھی غلط ہے۔ بہنوں کو یہ حق دینے کی اجازت نہیں کہ وہ میری بیوی پر حکومت کرے، بیوی پر حکومت شوہر کو کرنا چاہیے، بہنیں بیوی پر حکومت نہیں کر سکتی۔ بعض بھائی بہنوں کو یہ حق دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے طلاق اور خلا کے واقعات پیش آتے ہیں۔ اس میں سے ایک ریزن کیا ہے؟ یہی ننند حکومت کرتی ہے، تو یہ چیز بھی غلط ہے۔ اور بعض بھائی ایسے غدار بھی ہیں، بہنوں کا حق مارتے ہیں۔ کون سا حق؟ سب سے بڑا حق جو بہنوں کا مارتے ہیں، مال وراثت۔ وراثت کا جو حق ہے، قرآن نے بہنوں کے لیے جو حق رکھا ہے وہ بہنوں کو ماں باپ کے انتقال کے بعد دینا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم شادی میں دے دیے، اب نہیں دیتے ہم، یہ بدترین ظلم ہے۔ ایسا کہنے والا بھائی ظالم ہے، وہ بھائی ایسا کہنے والا بھائی جابر ہے، وہ بھائی۔ یہ ہماری غلطی ہے، ہم نے شادی کے اخراجات کو اتنا بڑھا لیا کہ شادی میں خوب خرچ ڈالتے ہیں، اور جب وراثت کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو عورتوں کو اور بہنوں کو حق دینے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں شادی کے وقت ہم نے دے دیا۔ شادی کو آسان بناؤ
اور وراثت کا جو حق ہے بہن کا وہ دینے کی کوشش کرو۔ بہرحال یہ کچھ باتیں ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بہنوں کے سلسلے میں اسلام نے جو ان کا مقام و مرتبہ بتایا ہے اس کو سمجھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کی قدر کرنے، باپ ہے بیٹی کی قدر کرنے، بھائی ہے بہنوں کی قدر کرنے، اولاد ہیں ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک برور رؤوف رحیم رب